سوال ہے جھوٹ بولنے سے فرشتے کتنی دور چلے جاتے ہیں؟ جواب ہے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ سوال ہے کون سا مسلمان سب سے زیادہ افضل ہے؟ جواب ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے ہر مسلمان محفوظ ہو۔ سوال ہے خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں دفن ہے؟ جواب ہے جنت البقیع میں۔ سوال ہے قیامت کے دن زمین کو کس چیز سے بنایا جائے گا؟ جواب ہے زمین تانبے کی ہوگی۔ سوال ہے قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہماری سفارش کون کرے گا؟ جواب ہے روزہ اور قرآن۔ سوال ہے وہ کون سی نیک خاتون تھیں جن کو فرشتے جنت کے پھل کھلاتے تھے؟ جواب ہے حضرت مریم علیہ السلام۔ سوال ہے قرآن مجید کے بعد سب سے مقدس کتاب کون سی ہے؟ جواب ہے صحیح بخاری۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے پہلے کس نبی کی قبر کھولی جائے گی؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ سوال ہے وہ کون سے نبی تھے جو قربانی کے وقت جانوروں سے بات کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب کیا تھا؟ جواب ہے صادق اور امین۔ سوال ہے کون سی رات کو قرآن مجید نازل ہوا تھا؟ جواب ہے شب قدر کو۔ سوال ہے نماز کے بعد دعا کرنا کیسا ہے؟ جواب ہے مستحب ہے۔ سوال ہے مسلمانوں کو کتنی بار روزہ رکھنا فرض ہے؟ جواب ہے ہر سال رمضان کے مہینے میں۔ سوال ہے کس چیز کا ہر مسلمان پر صدقہ دینا فرض ہے؟ جواب ہے زکوٰۃ کا۔ سوال ہے کس جگہ نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے؟ جواب ہے بیت الخلاء اور کچرا رکھنے کی جگہ پر۔ سوال ہے قرآن پاک کی کس سورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے؟ جواب ہے سورہ بقرہ میں۔ سوال ہے کس نبی نے قوم لوط کو عذاب سے دوچار کیا تھا؟ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام نے۔ سوال ہے کس دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے؟ جواب ہے ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو۔ سوال ہے جو شخص جھوٹی قسمیں کھاتا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ جواب ہے قیامت کے دن اس سے سخت حساب ہوگا۔ سوال ہے کس عورت نے 1000 درہم میں اپنا بیٹا فروخت کیا تھا؟ جواب ہے حضرت مریم علیہ السلام نے۔ سوال ہے کون سی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے؟ جواب ہے سورہ رحمان میں۔ سوال ہے کس حالت میں انسان کو بات کرنا منع ہے؟ جواب ہے نماز کی حالت میں۔ سوال ہے قرآن مجید کو کتنی دفعہ مکمل پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے؟ جواب ہے ہر مہینے 1 بار۔ سوال ہے کس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی تعریف کی ہے؟ جواب ہے سورۃ الانعام میں۔ سوال ہے نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جواب ہے صبح صادق سے۔ سوال ہے کس نبی نے اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دی تھی؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ سوال ہے فرض نماز کے بعد کس نماز کو سب سے افضل نماز کہا گیا ہے؟ جواب ہے تہجد کی نماز کو۔ سوال ہے غیبت کرنے والے کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ جواب ہے غیبت کرنا حرام ہے۔ سوال ہے جب ماں کی دعا اثر کرتی ہے تو کون سی نشانی ظاہر ہوتی ہے؟ جواب ہے جب ماں کی دعا اثر کرتی ہے تو دل کو سکون اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوال ہے عورتوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا تھا؟ جواب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ سوال ہے جنت میں مردوں کی عمر کتنی ہوگی؟ جواب ہے جنت میں ہر مرد کی عمر 33 سال ہوگی اور ہمیشہ یہی عمر رہے گی۔ سوال ہے کون سا دن اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہے؟ جواب ہے جمعے کا دن۔
سوال ہے نماز کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنا۔ سوال ہے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے کتنے فیصد زیادہ ہوگی؟ جواب ہے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70% زیادہ ہوگی۔ سوال ہے کس پیغمبر کی قوم کا نام بنو اسرائیل ہے؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کتنے سال بعد قبول ہوئی تھی؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 40 سال بعد قبول ہوئی۔ سوال ہے روزہ رکھنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ جواب ہے تقوی حاصل کرنا ہے۔ سوال ہے انسان کی روح کس وقت سیر کرنے جاتی ہے؟ جواب ہے نیند کی حالت میں۔ سوال ہے کس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے؟ جواب ہے رات کے آخری پہر میں۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کو کتنی دفعہ گئے؟ جواب ہے 1 دفعہ گئے۔ سوال ہے انسان پر غربت کس وجہ سے آتی ہے؟ جواب ہے جلدی جلدی نماز پڑھنے سے۔ سوال ہے نماز کے لیے کتنی شرائط لازمی ہیں؟ جواب ہے 7 شرائط لازم ہے۔ سوال ہے آخرت میں کس چیز کا حساب سب سے پہلے لیا جائے گا؟ جواب ہے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ سوال ہے جب نماز کھڑی ہو جائے تو مسجد کی طرف کیسے آنا چاہیے؟ جواب ہے سکون اور اطمینان سے آنا چاہیے۔ سوال ہے قرآن مجید کے کس پارے میں سب سے زیادہ صورتیں ہیں؟ جواب ہے 30ویں پارے میں۔ سوال ہے حدیث مبارکہ میں جنت کے پھول کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہے بچوں کو جنت کا پھول کہا جاتا ہے۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں کا قاضی مقرر کیا؟ جواب ہے یمن کا۔ سوال ہے کون سا کپڑا مردوں کے لیے پہننا حرام ہے؟ جواب ہے ریشمی کپڑا پہننا۔ سوال ہے کن لوگوں کی بخشش رمضان میں بھی نہیں ہوتی؟ جواب ہے شرابی اور والدین کا نافرمان۔ سوال ہے زکوٰۃ کے کتنے مصارف ہیں؟ جواب ہے زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں۔ سوال ہے دنیا میں کون سا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند اور ناپسند ہے؟ جواب ہے پسندیدہ مقام مسجد ہے اور ناپسندیدہ مقام بازار ہے۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا خطبہ کس نے پڑھایا تھا؟ جواب ہے ابو طالب نے۔ سوال ہے کس کی دعا فرشتوں کی دعا کی مانند ہے؟ جواب ہے مریض کی دعا۔ سوال ہے حشر کے میدان میں لوگوں کو اللہ کے سامنے کتنی مرتبہ پیش کیا جائے گا؟ جواب ہے 3 مرتبہ پیش کیا جائے گا۔ سوال ہے غار ثور مکہ سے کتنی دور واقع ہے؟ جواب ہے 4 میل دور ہے۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا خطبہ کس جگہ دیا تھا؟ جواب ہے صفا کی پہاڑی پر۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جن کی زبان پر فرشتے بولتے تھے؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر۔ سوال ہے تحلیل سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے کلمہ پڑھنا۔ سوال ہے اونچائی چڑھتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب ہے اللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس شکل کی تھی؟ جواب ہے کشتی کی شکل مرغی جیسی تھی، سر مور جیسا تھا اور سینہ بطخ کی طرح تھا۔ سوال ہے کون سا شخص جنت میں جانے کے بعد بھی دنیا میں جانے کی تمنا کرے گا؟ جواب ہے شہید۔
سوال ہے قرآن مجید کی کس صورت میں مسلمان کی وفات پر نماز جنازہ پڑھنے کا حکم آیا ہے؟ جواب ہے سورۃ توبہ میں۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس زوجہ محترمہ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سلام کیا تھا؟ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو۔ سوال ہے سورۃ توحید قرآن مجید کی کس سورت کو کہتے ہیں؟ جواب ہے سورہ اخلاص کو۔ سوال ہے وہ کون سی سورت ہے جو مکہ اور مدینہ دونوں میں نازل ہوئی تھی؟ جواب ہے سورہ فاتحہ۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار سور میں کتنے دن قیام کیا؟ جواب ہے 3 دن قیام کیا۔ سوال ہے دنیا میں سب سے پہلے کھجور کا درخت کس نے لگایا تھا؟ جواب ہے حضرت شیث علیہ السلام کے بیٹے نے۔ سوال ہے پیغمبروں میں سب سے آخر میں جنت میں کون داخل ہوں گے؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی عمر میں اسلام قبول کیا تھا؟ جواب ہے 39 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم کس صورت میں آیا ہے؟ جواب ہے سورہ احزاب میں۔ سوال ہے اگر بچہ مردہ پیدا ہو تو کیا اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی؟ جواب ہے نہیں کی جائے گی۔ سوال ہے وہ کون سا نیک عمل ہے جو مسلمانوں کی عمر میں اضافہ کرتا ہے؟ جواب ہے صدقہ کرنے سے انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کو سونگھنے سے منع فرمایا ہے؟ جواب ہے کھانے کو۔ سوال ہے کس سورت کی تلاوت کرنے سے ہر بیماری دور ہو جاتی ہے؟ جواب ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے سے۔ سوال ہے وہ کون سے نبی تھے جو نماز پڑھنا بھول گئے تھے تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے تھے؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال ہے سونے سے پہلے کون سی آیت پڑھنے سے شیطان انسان کے قریب نہیں آتا؟ جواب ہے آیت الکرسی۔ سوال ہے جنات کو انسان کی کس چیز سے خوف ہوتا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید کی تلاوت اور اذان سے۔ سوال ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے سب سے ضروری عمل کیا ہے؟ جواب ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور نیک اعمال۔ سوال ہے توبے کا دروازہ کب تک کھلا رہتا ہے؟ جواب ہے موت کے وقت تک۔ سوال ہے بچے کی پیدائش پر سب سے پہلے کون سا عمل کرنا چاہیے؟ جواب ہے اذان دینا چاہیے۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں کس نے پھینکا تھا؟ جواب ہے ان کے بھائیوں نے پھینکا تھا۔ سوال ہے جہنم کے دروازے کتنے ہیں؟ جواب ہے 7 دروازے ہیں۔ سوال ہے جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جواب ہے جنت کے 8 دروازے ہیں۔ سوال ہے بستر پر کھانا کھانے سے گھر میں کون سی مصیبت آتی ہے؟ جواب ہے بستر پر کھانا کھانے سے بیماریاں اور غربت آتی ہے۔ سوال ہے وہ کون سی چیز جس کو کھانے کے بعد غصہ زیادہ آتا ہے؟ جواب ہے بہت زیادہ مرچ مسالے والا کھانا غصے کو بڑھا سکتا ہے۔ سوال ہے کیا جنات انسان کے گھر میں کھانا کھاتے ہیں؟ جواب ہے ہاں، جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اسے جنات بھی کھاتے ہیں۔ سوال ہے کس وقت بیوی کے قریب جانے سے مرد جلدی بوڑھا ہو سکتا ہے؟ جواب ہے کھانے کے فوراً بعد۔ سوال ہے اونچی آواز میں بات کرنے والی عورت کیا ہوتی ہے؟ جواب ہے بے صبری ہوتی ہے۔ سوال ہے کیا بغیر وضو کے نکاح کرنے سے نکاح ہو جائے گا؟ جواب ہے جی ہو جائے گا۔ سوال ہے کھانے کے اندر سے بال نکلنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب ہے کھانے کے اندر سے بال نکلنا زیادہ تر صفائی کی کمی یا بے احتیاطی کی علامت ہوتی ہے۔
سوال ہے کیا بستر پر لیٹ کر تلاوت قرآن، درود شریف اور ذکر و اذکار کر سکتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں، کر سکتے ہیں۔ سوال ہے وہ کون سی نماز ہے جس کو پڑھنے سے مصیبت آتی ہے؟ جواب ہے دکھاوے کی نماز پڑھنے سے مصیبت آتی ہے۔ سوال ہے نہاتے وقت بار بار پیشاب آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب ہے نہاتے وقت بار بار پیشاب آنا مثانے کمزور ہونے کی علامت ہے۔